دیکھیں جی، قیوم نیازی جو ہے نا، وہ نہ کشمیر کے لیے اور نہ اپنی حکومت کے لیے کوئی ایسا معاہدہ کر سکتا ہے جو کشمیریوں کے لیے اور اپنی حکومت کے لیے باعث ندامت ہو۔ وہ جو معاہدہ ہم نے کیا تھا، واٹر یوز چارجز سردار سکندر کے دور سے لے کے کوئی 15 پیسے تھے فی یونٹ، ٹھیک ہے، وہ کوئی 70 کروڑ روپیہ آزاد کشمیر حکومت کو ملتا تھا۔ تو جب یہ بات چل رہی تھی، لیکن میرے دور میں آ کے باپٹا اور الیکٹریسٹی اے جے کے درمیان ایک MOU سائن ہوا، جس میں وہاں ساتھ تھا۔ اس میں پھر یہ 1 روپیہ 10 پیسے کے حساب سے، جس سے 12 ارب روپیہ آزاد کشمیر حکومت کو فائدہ پہنچ رہا تھا، وہ سائن ہوا۔ اس کے 2 مہینے بعد میری حکومت ہی چلی گئی، اور یہ بالکل ایسے بے بنیاد، جس طرح خان صاحب کسی جگہ سے گزر گئے، انہوں نے معائنہ کیا تو انہوں نے کہا یہ زمین انہوں نے ناجائز خرید لی اور زمین ادھر ہی ہے اور خان صاحب کے نام کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ اس طرح کی بات ہے، جھوٹی باتیں ہیں، اور میرے ساتھ وہ کریں نا، ریفرنس دائر کریں نا، میں جواب دوں گا، اور اسمبلی میں بھی آئیں میں جواب دوں گا، اور اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، میں مطمئن ہوں کوئی ایسی بات۔ اچھا، آپ بھی وزارت میں یہ جو انہوں نے میرے متعلق محاذ کھڑا کیا ہے نا، یہی بات تھی کہ میں نے کہا پرائم منسٹر مستعفی ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ وہ کہتا ہے میں نہیں رینجر منگاؤں گا، اسمبلی میں اس نے کہا، پھر رینجر آ گئی۔ اچھا، پھر معاہدہ ہوا، معاہدہ کامیاب ہو گیا، حکومت پاکستان کے بنیاد پر 23 ارب روپیہ انہوں نے دیا، تو وہ جو ایکشن کمیٹی تھی وہ مان گئی، جس پر معاہدہ کرنے کے بعد لوگ ہمارے مرے ہیں، پھر رینجر کیوں گئی، یہ سوالیہ نشان ہے۔ اور اس کے لیے جب ہم کہتے ہیں کہ تمہاری نااہل ہی ہے، تو وہ پھر کہتے ہیں ہمیں نااہل نہ کہو، اس لیے کہ ہمارے ساتھ سارے ہیں، پوری جتنی اسمبلی ہے ماسوائے 4 لوگوں کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ ہے، ہمیں نااہل نہ کہو۔ تو وہ جو وہاں پہ شہادتیں ہوئی، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی FIR وہاں پہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے خلاف ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیں جی، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ابھی ہم فوری یہ نہیں کہہ سکتے، جس طرح انہوں نے زبان کھولی ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، وہ اس بات کا پتہ کرے، اس کے بعد FIR رجسٹر ہو، اور حقائق کی دنیا میں کہ کون اس کا ذمہ دار ہے۔ آخری سوال لے لیں کہ ایک صحافی ہیں باغ سے جن کا تعلق ہے، وہ اس آزاد کشمیر کے سارے ایشو کو کوریج دے رہے تھے، احمد فرحات، 2 روز قبل انہیں اٹھا لیا گیا ہے، اس کے اوپر کوئی اسٹرانگ موقف کشمیر کابینہ کی طرف سے یا کسی بھی طرف سے کوئی نہیں آ رہا، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ اٹھانے والوں کے ساتھ شامل ہیں، تو یہ موقف دیں گے، موقف تو میں دیتا ہوں، اور کہتے ہیں کہ ہم ریفرنس لائیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ شکایت تو یہ کرتے ہیں کہ اٹھا لو، یہ آدمی ہمیں پریشان کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، تو شکایت کرنے والا جو ہے وہ کیا داد رسی کر سکتا ہے؟ یہ حکومت آزاد کشمیر کی بنیاد پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اس طرح سے اٹھانے سے کیا آوازیں بند ہو سکتی ہیں؟ اس طرح کے اٹھانے سے آزاد کشمیر میں آواز نہیں دیکھی کسی نے، نہیں سنی، نہیں سمجھی، سارا کچھ پتہ چل گیا۔ تھینک یو ویری مچ۔